نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 106 سے 109 تک پڑھیں گے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن کے کچھ لوگوں کے احوال کو بیان فرمایا ہے کہ قیامت میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کے چہرے سفید ہوں گے، اور کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کے چہرے سیاہ ہوں گے۔ تو جن لوگوں کے چہرے سیاہ ہوں گے ان کو کہا جائے گا کہ تم ایمان لانے کے بعد کفر کی طرف لوٹ گئے تھے، یعنی تم نے ایمان کو قبول کیا اور پھر تم کفر کی طرف لوٹ گئے، یا یہ کہ ایمان کے سارے اسباب تم تک پہنچ چکے تھے، اس کے باوجود تم نے ایمان کو قبول نہ کیا۔ اور جن لوگوں کے چہرے سفید ہوں گے تو وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یہ اللہ کی آیات ہیں جو ہم آپ پر تلاوت کرتے ہیں تاکہ آپ لوگ اس سے ہدایت حاصل کریں، اور سارے معاملات وہ لوٹ کر اللہ ہی کی طرف جاتے ہیں۔ نیکوں کے نیک اعمال اللہ کی طرف پہنچتے ہیں، اور برے لوگوں کی بدعمالیاں وہ بھی اللہ تک پہنچتی ہیں۔ تو برے لوگوں کو ان کے برے اعمال کے بقدر اجر دیا جائے گا، بدلہ دیا جائے گا، اور نیک لوگوں کو ان کی نیکی کے بقدر اجر اور بدلہ دیا جائے گا۔ ترجمہ دیکھتے ہیں۔ یوم، جس دن، تبیض، سفید ہوں گے، وجوہ، کچھ چہرے، وتسود، اور سیاہ ہوں گے، وجوہ، کچھ چہرے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ، پھر وہ لوگ، اسودت وجوہہم، سیاہ ہوئے ان کے چہرے، اکفرتم، کیا تم نے کفر کیا، بعد ایمانکم، اپنے ایمان کے بعد، فذوقوا العذاب، تو چکھو عذاب، بما کنتم تکفرون، بسبب اس کے کہ تم نے کفر کیا، یا بسبب اس کے کہ تم کفر کیا کرتے تھے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ، اور بہرحال وہ لوگ، ابیضت وجوہہم، سفید ہوئے ان کے چہرے، ففی رحمت اللہ، تو اللہ کی رحمت میں ہوں گے، ہم فیہا، وہ اس میں، خالدون، ہمیشہ رہیں گے۔ تو قیامت کے دن لوگ دو حصوں میں تقسیم ہو جائیں گے۔ کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کے چہروں کو اللہ روشن کر دیں گے، ان کے چہرے سفید ہوں گے، اور کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کے چہروں کو اللہ سیاہ کر دیں گے اور ان کے چہروں پر ظلمت چھائی ہوئی ہوگی۔ قرآن مجید نے اس کے لیے مختلف تعبیرات استعمال کی ہیں، جیسے غبرہ وغیرہ کے الفاظ بھی قرآن مجید نے استعمال کیے ہیں، اور اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی الظلم ظلمات یوم القیامہ کے الفاظ استعمال کیے کہ جو ظلم ہے یہ قیامت کے دن اندھیری کی صورت میں ان کے چہروں پر ڈال دیا جائے گا۔ تو اس طرح کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کے چہرے سیاہ ہوں گے، اور کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کے چہرے سفید ہوں گے۔ مختلف مفسرین کرام نے، صحابہ کرام نے اس کی مختلف تفسیرات فرمائی ہیں۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ جن کے چہرے سفید ہوں گے وہ اہل سنت والجماعت ہیں، اور جن کے چہرے سیاہ ہوں گے وہ اہل بدعت ہوں گے کہ جنہوں نے دین کو بگاڑ دیا۔ اور بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ جن کے چہرے سفید ہوں گے وہ مہاجرین اور انصار ہیں،
اور جن کے چہرے سیاہ ہوں گے وہ بنو قریظہ ہیں، بنو نذیر ہیں۔ اور بعض مفسرین نے فرمایا ہے کہ جن کے چہرے سیاہ ہوں گے وہ خوارج ہیں، اور جن کے چہرے سفید ہوں گے وہ لوگ ہوں گے کہ جن کو خوارج نے قتل کیا ہوگا، یعنی وہ اہل ایمان کہ جن کو خوارج نے قتل کیا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کے چہروں کو سفید کر دیں گے اور خوارج کے چہروں کو اللہ سیاہ کر دیں گے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے کہ اکفرتم بعد ایمانکم، کیا تم نے کفر کیا اپنے ایمان لانے کے بعد؟ فذوقوا العذاب، تو آج تم اس کا عذاب چکھو، بما کنتم تکفرون، بسبب اس کے جو تم کفر کیا کرتے تھے۔ اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ انسان کو اس کے اعمال کا جو بدلہ دیا جائے گا تو وہ اس کے کیے ہوئے کی جو سزا ہے یا کیے ہوئے کی جو جزا ہے وہ اس کے سامنے آئے گی۔ ایسا نہیں ہوگا کہ کسی آدمی نے کوئی نیک عمل کیا ہو اور اس کا وہ نیک عمل ضائع ہو جائے، اور اس طرح بھی نہیں ہوگا کہ اگر کسی آدمی نے کوئی برائی کی ہے تو اس کی برائی سے زیادہ اس کو بدلہ دے دیا جائے، قطعاً ایسا نہیں ہوگا، بلکہ اگر کسی آدمی نے نیکی کی ہے تو نیکی کو تو بڑھا دیا جائے گا، لیکن اگر کسی آدمی نے کوئی گناہ کیا ہے تو اس کے گناہ کو بڑھایا نہیں جائے گا۔ اگر اس نے توبہ کر لی ہے تو اس کو معاف کر دیا جائے گا، اس کو ختم کر دیا جائے گا، اور اگر اس نے توبہ نہیں کی تو گناہ کا بدلہ صرف ایک ہی رکھا جائے گا، اس کے گناہ کے بدلے کو بڑھایا نہیں جائے گا۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے آگے ارشاد بھی فرمایا کہ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ، کہ اللہ تعالیٰ لوگوں پر ظلم کرنا نہیں چاہتے۔ آگے اللہ نے ارشاد فرمایا تِلْکَ، یہ آیات اللہ کی آیات ہیں، نتلوها علیک، ہم تلاوت کرتے ہیں آپ پر، بالحق، درست۔ وما اللہ، اور نہیں اللہ، یرید، چاہتے، ظلم کرنا، للعالمین، جہاں والوں کے لیے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی آیات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بذریعہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تلاوت کی، اور بالحق ایسی تلاوت کی ہیں کہ اس میں کسی قسم کی کوئی کجی نہیں ہے۔ لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، کہ اس کی طرف سے، یعنی یہ آیات ایسی ہیں کہ ان میں کسی طرف سے بھی باطل داخل نہیں ہو سکتا، یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ اس میں کسی قسم کا شک و شبہ اور شائبہ نہیں ہو سکتا کہ نعوذ باللہ ان آیات میں گڑبڑ ہو گئی، یا ان آیات میں تحریف ہو گئی، یا ان آیات میں تبدیلی ہو گئی، یہ نہیں کہا جا سکتا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا بالحق، جو آیات آپ تک پہنچتی ہیں یہ بالکل درست آپ تک پہنچتی ہیں۔ اور اللہ نے آخر میں ارشاد فرمایا کہ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ، اللہ تعالیٰ بندوں پر ظلم کرنا نہیں چاہتے۔ ایک جگہ پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتے، تو اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرتے، انسان نے جو عمل کیا ہے اس کے عمل کا بدلہ اس کو مل کر رہے گا۔ وَلِلَّهِ، اور اللہ کے لیے ہے، ما فی السماوات، جو کچھ آسمانوں میں ہے، وما فی الارض، اور جو کچھ زمین میں، وَإِلَى اللَّهِ، اور اللہ کی طرف، ترجع الامور، امور کام، ترجع لوٹائے جاتے ہیں۔ زمین اور آسمان وہ ساری کی ساری کس کی ملکیت ہے؟ اللہ کی ملکیت۔ اس میں جس طرح کا اللہ جل شانہ تصرف کرنا چاہیں وہ کر سکتے ہیں، تو انسان کو زمین اور آسمان میں غور کرنا چاہیے کہ ایک انسان کی اس میں کیا حیثیت ہے، ایک انسان کا اس میں کیا مقام ہے۔ یعنی انسان جو باغی بنتا ہے وہ کیوں باغی بنتا ہے، جبکہ یہ زمین اور آسمان اور اس کا پورا نظام وہ کس کے قبضہ میں ہے؟ اللہ کے قبضہ میں۔ تو انسان کو عقل کرنی چاہیے کہ وہ اللہ کا مطیع اور فرما بردار بندہ ہو کر رہے، وہ دیکھے کہ کتنی بڑی کائنات ہے، کتنا بڑا نظام ہے، اور یہ سارا کا سارا نظام وہ اللہ کے ایک حکم پر چل رہا ہے۔
تو انسان کو بھی اللہ کی اطاعت کرنی چاہیے، اللہ کی فرما برداری کرنی چاہیے۔ آخر میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، سارے کے سارے معاملات، سارے کے سارے کام کس کی طرف لوٹ کر جاتے ہیں؟ اللہ کی طرف لوٹ کر جاتے ہیں۔ تو تمہارے اعمال بھی لوٹ کر کس کی طرف جائیں گے؟ اللہ ہی کی طرف جائیں گے۔ الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفع، کہ اسی کی طرف سارے اچھے کلمات جاتے ہیں اور انسانوں کے اعمال سارے کے سارے بلند ہو کر وہ اللہ ہی کی طرف پہنچتے ہیں۔ تو انسان کو اس بات کو اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے کہ میرے ایک ایک عمل کا بدلہ مجھے اللہ کی طرف سے ملے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن کا فہم نصیب فرمائے۔